السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کرسی صدارت پر جلوہ افروز صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت و ضرورت۔ حاضرین محفل، یقیناً علم کائنات کا اساس، ترقی کا راز اور کامیابی کا مضمون ہے۔ علم ایک ایسا چراغ ہے جو انسان کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے، جہالت اور ضلالت و گمراہی کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ علم کے برعکس جہالت ہے جو انسان کے لیے نہایت مضر ہے۔ علوم و فنون سے نابلد انسان حکمت و دانائی اور اصابت رائے سے بھی کورا ہو جاتا ہے، کیونکہ علم انسان کو جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ علم کے زیور سے مزین اور دولت علم سے مالا مال انسان سیاست و قیادت کا امین ہوتا ہے۔ حاضرین، غور کرنے کا مقام ہے۔ تاریخ و سیرت کے مطالعے سے اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کفر و شرک، بت پرستی، نظام پرستی، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کا دورہ تھا۔ لیکن غار حرا میں جب اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے منصب جلیلہ پر فائز کیا تو سب سے پہلے اللہ نے علم کی وحی اور پیغام سے آپ کو روشناس کروایا۔ میرے رب کا قرآن گواہ ہے کہ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق علم اور حصول علم پر دلالت کرتی ہے اور معاشرے میں علم کی اہمیت و ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی اور کوئی معاشرہ اس وقت تک صالح اور بہار آفری معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس تحریک کے حاملین اور اس دعوت کے قائدین اور ان کے قلوب و ارواح نور ایمانی سے منور نہ ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے ایک معاشرے میں علم کی اہمیت و ضرورت۔ لیکن آج ہم علم دین سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ معلومات کے حصول کے لیے علم مزید کے گڑھے میں گرنے کے لیے دن آتے کر دیتے ہیں اور حصول علم کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ یاد رکھو، تمام برائیوں کے سدے باب کے لیے علم دین ہی کارگر ہے۔ نیک و صالح اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے علم دین ہی بہترین ذریعہ ہے۔ باطل افکار و نظریات کا قلع قمع کرنے کے لیے علم دین ہی ساری میں مسلول ہے۔ علم دین ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر دور میں علم دین ہی قوموں کے عروج کا سبب رہا ہے۔ یہی علم دین آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ رب کا یہ فرمان اہل علم کے نام، فرمان نبوی، رب کا یہ فرمان اہل علم کے نام، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہی علم انسان کے خیر و بھلائی کی علامت ہے۔ فرمان نبوی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہی وہ علم ہے جو انسان کے خیر و بھلائی کی علامت ہے۔ فرمان نبوی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے رب العالمین نے اپنی وحدانیت پر خود کو اور اپنے ساتھ فرشتوں کو اور اہل علم کو گواہ بنایا۔ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وعلو العلم قائما بالقسط۔ یہی وہ علم ہے جس کی تلاش میں نکلنے والے کے راستے میں نورانی مخلوق اپنے پر بچھا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ یہی وہ علم ہے جو انسان کو کائنات کے ذرے ذرے کی دعاؤں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ یہی وہ علم ہے جو جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ عزیز ساتھیوں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ علم ہی کی بدولت انسان دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی، کامیابی اور سعادت سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ علم دین کی اہمیت کو سمجھے اور کمر بستہ ہو کر راہ علم پر گامزن ہو جائے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو علم نافع سے نوازیں اور علم کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔